بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین آئیے آج ہم اپنے پروگرام میں پاکستان کے معدنی وسائل پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بھی دنیا کا اہم ترین ملک ہے، جبکہ دوسری طرف قدرت نے یہاں کے پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں اور زمینوں کے نیچے اور ساحلی پٹی میں بے پناہ خزانے چھپا رکھے ہیں، جنہیں تلاش کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نکالنے کی ضرورت ہے۔ قدرت نے پاکستان کو چاروں موسم عطا کیے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہر قسم کی فصلیں تیار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان دنیا کا سب سے بڑا زرعی پیداوار کرنے والا ملک بن سکتا ہے۔ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے مطابق پاکستان 6 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط معدنیات کے بڑے ذخائر سے مالا مال ملک ہے۔ ہمارے ملک میں دنیا کی 92 معروف معدنیات موجود ہیں، جن میں سے 52 کا عالمی سطح پر تجارتی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان معدنیات کی کل پیداوار 68.52 ملین میٹرک ٹن سالانہ ہے۔ یہ ایک امید افزا شعبہ ہے جس کی اوسط نمو 2.3% سالانہ ہے۔ یہاں 5,000 سے اوپر آپریشنل کانے موجود ہیں۔ اس شعبے سے 50,000 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور 3 لاکھ کارکنان کا براہ راست روزگار وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کانیں ہیں، لیکن یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ معدنی دولت کے بڑے بڑے ذخائر ہونے کے باوجود ہماری معیشت میں معدنیات کا حصہ بہت کم ہے۔ پاکستان کے جی ڈی پی میں معدنیات کے شعبے کا حصہ تقریباً 3% ہے اور ملک کی برآمدات دنیا کی کل برآمدات کا صرف 0.1% ہے۔ سال 2017 میں دنیا کی کل معدنی برآمدات 401 بلین امریکی ڈالر تھیں، جس کے مطابق پاکستان کی کل معدنی برآمدات 0.5 بلین امریکی ڈالر تھیں۔ جی ناظرین، یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے کہ پاکستان میں تانبے اور سونے کے دنیا کے 5ویں بڑے ذخائر موجود ہیں، جن کی عالمی منڈی میں قیمت ہزاروں ارب ڈالر ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم محض 1 ارب ڈالر قرض لینے کے لیے آئی ایم ایف جیسے اداروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ اس کا ذکر ہم آگے چل کر تفصیلی طور پر کریں گے۔ تانبے اور سونے کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئلے کے 7ویں بڑے ذخائر موجود ہیں، دنیا کے 7ویں بڑے ذخائر موجود ہیں۔ یہ ذخائر سندھ کے صحرائے تھر میں ہیں، جس میں دنیا کی اعلیٰ ترین کوالٹی کا کوئلہ موجود ہے۔ کوئلے کے ان ذخائر کو اگر پاکستان ٹھیک طور پر استعمال کرے تو ہمارا ملک نہ صرف بجلی اور توانائی کی اپنی تمام تر ضروریات پوری کر سکتا ہے، بلکہ پاکستان خطے کے دیگر ممالک کو بجلی برآمد بھی کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے حکومتوں کی سنجیدگی اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ کوئلے کے پاکستان میں کل ذخائر 185 بلین ٹن ہے، جس کے اندر محتاط تخمینہ لگاتے ہوئے ذخائر 3.45 بلین ٹن ہے۔ پاکستان کے کوئلے میں خاص طور پر تھر کے کوئلے میں سلفر اور راکھ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، نمی کا تناسب بھی ہے۔ کوئلہ بجلی کی پیداوار اور گھروں کے ایندھن، اینٹوں کے بھٹوں کو آگ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ عالمی سطح پر اب کوئلے کے ذخائر سے گیس بھی نکالی جا رہی ہے۔ اندازہ ہے کہ اگر مناسب طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تو پاکستان کے کوئلے کے وسائل اگلے 30 سال تک ہر سال 1 لاکھ میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان اور سندھ میں تیل و گیس کے بڑے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں۔ اس وقت صوبہ سندھ ملک کی 60% گیس کی ضروریات پوری کر رہا ہے، جس کی وجہ سوئی میں گیس کے ذخائر میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ تاہم دوسری طرف بلوچستان اور سندھ میں اب بھی تیل و گیس کی دریافت کی بے پناہ مواقع اور امکانات موجود ہیں۔ جی ناظرین، پاکستان میں تانبے اور سونے کے بہت بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، جو بنیادی طور پر ریکوڈک ضلع چاگی بلوچستان میں موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 5.9 بلین ٹن سے زیادہ سونے کے ذخائر ہیں۔ اینڈو فاگاسٹا کمپنی ریکوڈک فیلڈ ہے 1,70,000 میٹرک ٹن تانبے اور 3 لاکھ اونس سونے کی ابتدائی پیداوار پر کام کر رہی ہے۔ یہ منصوبہ ایک سال میں 3,50,000 ٹن سے زیادہ تانبا اور 9 لاکھ اونس سونا پیدا کر سکتا ہے۔ ضلع چاگی میں واقع دھات کوہن نوکنڈی میں بھی تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ تانبے اور سونے کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ تانبے اور سونے کی کان کنی کے جدید منصوبوں میں
कॉपर रिफाइनिंग प्लांट और गोल्ड रिफाइनिंग प्लांट शामिल हैं। जनवरी 2023 में ब्रिस्टो कंपनी और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुआहदे की एक याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसमें सूबे को पेशगी रॉयल्टी और समाजी तरक्की के फंड्स की तकसीम के लिए टाइम टेबल की वजाहत की गई है, जबकि इस बात को यकीनी बनाया गया है कि बलूचिस्तान के अवाम इस मंसूबे से फ़वाइद हासिल करना शुरू कर देंगे। इस कानकनी की पैदावार शुरू होने से पहले हुकूमत बलूचिस्तान को $3 मिलियन की पहली पेशगी अदायगी करेगी। टोरंटो की हैरिक गोल्ड माइनिंग कंपनी की जानिब से चोटी की तामीर के दौरान इस मंसूबे में 7.5 लाख अफराद को मुलाजमत देने की तवक्को है और एक बार पैदावार में आने के बाद इस कान की मुतवक्का 40 साल ज़िंदगी के दौरान 4000 तवील मुद्दती मुलाजमतें पैदा होंगी। इसकी पैदावार 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। रेकोडेक में मादनी वसाइल का तखमीना 5.9 बिलियन टन है, जिसका औसत कॉपर ग्रेड 0.41% और औसत गोल्ड ग्रेड 0.22% टन है। जी नाज़रीन, सैंदिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान के ज़िला चागी बलूचिस्तान में सैंदिक के करीब वाक़या है। सैंदिक में सोने, तांबे और चांदी के ज़खायर की दरियाफ्त 1970 की दहाई में की गई थी। इसके अलावा एक कंपनी सैंदिक मेटल्स लिमिटेड ने कायम की गई थी, जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है। इस प्रोजेक्ट पर 1995 के आखिर तक 13.5 बिलियन रुपए की लागत आई। फिलहाल मेटोलॉजिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना 2 मशीनी बॉर्डर रॉक अंडरग्राउंड कॉपर गोल्ड माइंस चला रही है, जिसकी मौजूदा पैदावार 7.25 टन सालाना तांबे सोने की गैर शफाफियत के अमल से हो रही है। सैंदिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में आजमाइशी पैदावार 1995 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुरू हुई। 4 माह के आजमाइशी ऑपरेशन की माहाना पैदावार की शरह 1700 टन तांबा, 6000 औंस सोना, 12000 औंस चांदी थी। पाकिस्तान और चीन ने सैंदिक कॉपर गोल्ड कान प्रोजेक्ट की तरक्की के लिए $350 मिलियन के बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये काने चाइना मेटोलॉजिकल ग्रुप कॉरपोरेशन की झेली कंपनी मेटोलॉजिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड को 10 साल की मुद्दत के लिए लीज पर दी गई थी। सैंदिक प्रोजेक्ट ने 2022 में $74.7 मिलियन का मुनाफा कमाया। मेटोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉरपोरेशन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी धाती मंडी में बढ़ती हुई कीमतों से फ़ायदा उठाते हुए कंपनी ने एहतियात से पैदावार का एहतमाम किया और बार बार बॉयलर फटने के बावजूद अपना सालाना हदफ हासिल कर लिया, जबकि कोरोना वायरस वबाई अमराज का भी मुकाबला किया। सैंदिक प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 19 साल के दौरान मुसलसल मुनाफा कमा रहा है और कंपनी ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान की हुकूमतों और मालकान को $468 मिलियन से ज़्यादा टैक्स, फीस और मुनाफा अदा किया है, जबकि 1900 से ज़्यादा मुलाजमतें भी पैदा की हैं। जी नाज़रीन, कुदरत ने पाकिस्तान को कीमती पत्थरों की बेशुमार खजानों से भी नवाजा है। इनमें से कुछ दुनिया में पाकिस्तान को नुमाया करते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा मतलूब रंग के कीमती पत्थर जैसे एमराल्ड, रूबी, सफ़ायर, पखराज, एक्वामेरिन और टोरमालाइन पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के पास कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर हैं, जिनमें नायाब कीमती पत्थरों की अक़साम भी शामिल हैं, जैसे कटलांग मर्दान का गुलाबी पखराज दुनिया भर में मुनफरद और मशहूर है। हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के 30% कीमती पत्थर पैदा करता है। पाकिस्तान की इलाकाई तारीख का जायज़ा लेने से पता चलता है कि इसके अवाम और बादशाह जवाहरात को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। गंधारा और सिंध की तहजीबों के आसार इस वक्त का मुँह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान के शुमाली और शुमाली मगरबी हिस्से हिंदुकश, हिमालय और कराकरम तीनों आलमी तौर पर मशहूर पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं। ये पहाड़ मादनियात के ज़खायर से भरपूर माला माल हैं। वादी सवात का गहरा सब्ज़ ज़मरद और कटलांग का नायाब गुलाबी पखराज आलमी मंडी के कीमती पत्थरों में से एक हैं। जवाहरात के ज़खायर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के शुमाली हिस्से और अफगानिस्तान के मुलाका इलाकों में वाक़या हैं। इन कीमती पत्थरों में दुनिया के आला मयार के ज़मरद, एक्वामेरिन, टोरमालिन, याकूत, क्वार्टिज, पखराज, गार्नेट और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे कीमती पत्थरों के ज़खायर शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 34 से ज़ायद इक़साम के कीमती पत्थर मौजूद हैं, जबकि सवात का ज़मरद
مشہور ترین ہے، لیکن اتنے بھرپور وسائل کے باوجود اس شعبے میں عالمی منڈی میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2017 میں عالمی منڈی میں پاکستان کا حصہ صرف 0.03% تھا، جو کہ قیمتی پتھروں کی پیداواری صلاحیت کے مقابلے میں بہت کم ہے، جس کی اہم وجوہات پرانی انتظامی ٹیکنیکوں کا استعمال، ناکافی سرمایہ کاری، معلومات کی کمی اور ان علاقوں میں امن و امان کی غیر تسلی بخش صورتحال ہے۔ پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی 2006 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذیلی ادارے کے طور پر قائم کی گئی تھی، جو وزارت صنعت و پیداوار حکومت پاکستان کے تحت کام کرتی ہے۔ کمپنی کا چارٹر پاکستان کی جواہرات اور زیورات کی صنعت کی کان سے مارکیٹ تک ویلیو کے مطابق پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے، لیکن اس سلسلے میں اب تک کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ہوئی۔ جی ناظرین، قیمتی پتھروں کے علاوہ پاکستان کے پاس کنسٹرکشن کی صنعت میں استعمال ہونے والے آرائشی پتھروں کی دولت بھی موجود ہے۔ پاکستان منفرد رنگوں، نمونوں اور سائز کے پتھروں کے وسیع وسائل سے مالا مال ہے۔ قدرت کی طرف سے پاکستان کو سنگ مرمر کے وسیع ذخائر سے بھی نوازا گیا ہے، جس میں نایاب ماربل بھی شامل ہے۔ زیارت وائٹ، بلیک اینڈ وائٹ ماربل اور بلیک گرینائٹ جیسی اقسام جو دنیا بھر میں مشہور ہیں، پاکستان میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 40 سے زائد اقسام کے قدرتی رنگ کے ماربل پورے خیبر پختونخوا بلوچستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ صوبہ سندھ اور پنجاب میں ماربل اور گرینائٹ کا تخمینہ 297 بلین ٹن ہے۔ جی ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جوہری مادیات کے بھی وسیع ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ابتدائی سالوں کے دوران جوہری مادیات کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا تھا، اور 1961 کے اوائل میں ڈیرہ غازی خان میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے تعاون سے یورینیم کے حصول کا آغاز کیا گیا۔ سیولک سلسلے کو ایک سازگار ارضیاتی تشکیل کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ پاکستان کے تمام صوبوں اور آزاد جموں و کشمیر میں فارمیشن کا سینڈ سٹون شیل کا سلسلہ بھی سامنے آیا، جسے وسیع طور پر راجن پور، ڈیرہ غازی خان، بنو، بیسن، کوہاٹ، سطح مرتفع اور پٹوار اے جی کے زونز میں تقسیم کیا گیا۔ راجن پور ڈی جے خان زون میں باگلچور، نگر نانی اور تونسا میں یورینیم کے ذخائر دریافت ہوئے۔ اس کے علاوہ شنوا کوہاٹ پلیٹو زون میں کابل خیل اور شنوا میں یورینیم کے ذخائر دریافت ہوئے۔ یورینیم کی پہلی کان باگلچور میں کھولی گئی اور یورینیم مل 1977-78 میں ڈی جے خان میں قائم کی گئی۔ یورینیم کی کان ملک میں اس وقت سب سے جدید اور مشینی کان تھی۔ بعد ازاں 1992 میں کابل خیل میں یورینیم کی دوسری کان بھی کھولی گئی، جو مقامی ارضیاتی اور ایسک زون کے پیرامیٹرز کے مطابق تیار کی گئی۔ ناگنانی اور تونسا کے ذخائر کی کان کنی بالترتیب 1996 اور 2002 میں شروع کی گئی، اور یہ بھی انسینٹیو لیس ٹیکنالوجی پر مبنی ہے جو کم لاگت اور ماحول دوست ہے۔ جی ناظرین، لوہا پاکستان میں پائے جانے والے سر فہرست 5 مادیات میں شامل ہے اور ذخائر کا تخمینہ 1.427 بلین ٹن ہے۔ نوکنڈی سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں خام لوہا پایا جاتا ہے۔ چنیوٹ اور کالا باغ، ہری پور اور شمالی علاقہ جات میں لوہے کے ذخائر موجود ہیں۔ 2021 میں پاکستان نے 39.5 ملین ڈالر کا لوہا برآمد کیا، جس سے یہ دنیا میں لوہے کا 38واں برآمد کنندہ بن گیا۔ اسی سال لوہا پاکستان میں 101ویں برآمد کی جانے والی قابل ذکر مصنوعات میں شامل ہو گیا۔ 2020 اور 2021 کے درمیان پاکستان کی لوہے کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی برآمدی منڈیوں میں چین، نیدرلینڈ اور کینیڈا شامل تھے۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جپسم بھی پاکستان میں بڑی مقدار میں موجود ہے۔ جپسم کے ذخائر میاں والی، ڈیرہ غازی خان، کوہاٹ، روڑی، کوئٹہ اور سبی میں موجود ہے۔ جپسم پاکستان میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کا تخمینہ تمام صوبوں میں 5 سے 6 بلین ٹن کے درمیان ہے۔ ملک میں جپسم کی موجودہ پیداوار تقریباً 0.5 سے 0.6 ملین ٹن سالانہ ہے۔ فی الحال جپسم زیادہ تر سیمنٹ کی صنعت میں خام مال کے طور پر اور مٹی کی بہتری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ان تمام تر قدرتی وسائل سے پاکستان بھرپور انداز میں فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہا، اور پاکستان ان وسائل سے بھرپور انداز میں کب اور کیسے فائدہ اٹھا سکے گا؟ اس سلسلے میں اکثر ماہرین سفارش کرتے ہیں کہ معدنی وسائل سے زیادہ
معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا حصول از حد ضروری ہے، جبکہ ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے مارکیٹنگ کے طریقوں کو اپ ڈیٹ کیا جانا بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر کام کرنے والے محکموں اور کمپنیوں کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے ایک ریگولیٹری فرم بھی نہایت ضروری ہے۔ علاوہ ازیں قومی معدنی پالیسی اور صوبائی کان کنی کی پالیسیوں اور قوانین کے درمیان روابط قائم کرنا بھی لازم ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ کاروبار کو فعال کرنے کے لیے ناکافی بنیادی ڈھانچہ یعنی انفراسٹرکچر کی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، یعنی کان کنی تک رسائی والی سڑکوں کے نیٹ ورک کو جوڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ گویا اس سلسلے میں ہمیں ملک بھر میں انفراسٹرکچر کو بھی بہتر بنانا ہوگا۔ کانوں اور پہاڑوں کی کھدائی اور پروسیسنگ کے شعبوں میں اپنائی جانے والی ٹیکنالوجی بھی بہت پرانی ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر گھریلو مارکیٹ اور برآمد کے لیے معیاری اور یکساں معیار کی مصنوعات تیار نہیں ہو پاتی۔ لہذا ہمیں اس شعبے میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پرانی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاکستان میں کانوں اور قیمتی پتھروں کا ضیاع بین الاقوامی ضیاع کے مقابلے میں 75% تک پہنچ گیا ہے۔ لہذا ضیاع میں ہر صورت کمی لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جدید تربیت یافتہ ہیومن ریسورسز کی بھی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہماری پیداواری صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ قدرتی وسائل اور مادیات رکھنے والے ملک کے پاس کان کنی اور پروسیسنگ کی سطح میں معیاری تربیت فراہم کرنے والا کوئی تربیتی ادارہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ لہذا ہمیں پاکستان کے معدنی وسائل کی حقیقی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسے ادارے بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں اس شعبے میں کام کرنے والوں کو ٹرینڈ کیا جا سکے۔ بصورت دیگر خاکم بدہم پاکستان ہمیشہ مالی مشکلات ہی میں گھرا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔